اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، پردے میں رہنے دو پردے کی بات ہے کہ عنوان کے ساتھ آپ اور میں اپنی سماجی زندگی، معاشرتی زندگی کا ایک اہم موضوع اور ایشو جو سال ہا سال سے، صدیوں سے انسانی زندگیوں میں چلا آ رہا ہے، اور اس کے لیے زمین پہ رہنے والوں کی رہنمائی آسمان کی طرف سے کیا ہے، دنیا کیا چاہتی ہے، مالک کا کیا فیصلہ ہے، ہماری خواہشات کیا ہیں، اور اللہ الرحمن وہ کیا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ہمارا یہ مل بیٹھنا کسی نئے مسئلے کے ساتھ نہیں، مسئلہ صدیوں پرانا ہے، لیکن تذکیر کا فائدہ، واعظ و نصیحت کا فائدہ، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بھولے ہوئے سبق اگر یاد کروا دیے جائیں تو ایمان والوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ میری آج کی ساری گفتگو انشاءاللہ العزیز اس میں نہ تو کسی کی عزت اچھالنا مقصود ہے، اور نہ کسی مرد یا عورت کو ہٹ کرنا مقصود، کیونکہ سب اپنے ہیں، اور انسان اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائے تو ننگا ہوتا ہے، اور بہت بڑا اہم فریضہ ہوتا ہے کہ جب ایشو نازک ہو تو اسے باپرد طریقے سے مناسب جچے تلے الفاظ اور انداز کے اندر نبھایا جائے۔ مقصد اصلاح ہے، تنقید برائے تنقید نہیں۔ احباب گرامی، گفتگو کا پہلا نقطہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہم سب رحمان کے بندے ہیں، شیطان کے نہیں۔ ہمیں اپنی کمپنی کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کمپنی، ہمارا بیٹھنا، ہماری سٹنگ اور ہمارے پیچھے کون ہے کہ جو صدیوں سے کردار نبھا رہا ہے اور ہمیں بنا رہا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اب یہ کمپنی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کیسی پیکنگ دیتی ہے۔ آپ نے آج تک کبھی کسی کمپنی کو پوچھا کہ آپ یا میں، جب ان کی کسی بھی طرح کی کوئی پیکنگ آتی ہے، ہمارا اعتراض ہو کہ یہ ایسے کیوں ہے؟ انہوں نے بنایا ہے، ان کی مرضی ہے، انہوں نے جس طرح پیک کیا۔ انسان کو بنانے والی ہستی رحمان ہے، اور جب یہ ہستی رحمان ہے تو پھر اس کی مرضی کہ اس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پردے میں رکھا ہے۔ ہم سب پردے میں تھے،
کیا بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پردے میں سب تیار ہوا۔ وہاں سے دنیا میں آتے ہوئے اس سارے پروسیجر کو پھر انتہائی رازداری کے ساتھ، حالانکہ عالم تو خوشی کا ہے، انتہائی رازداری کے ساتھ ہر غیرت مند آدمی، ہر عزت مند آدمی، ہر آبرو رکھنے والا شخص اپنے بچے، اپنے بچی کی خوشی کو بالکل اوپن نہیں کرتا۔ کیوں؟ معاملہ پردے کا ہے، پردے میں ہوتا ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر اس ہستی نے مجھے اور آپ کو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو بالکل کپڑوں کے بغیر بھیجا ہے۔ میرا ایمان ہے اگر رب چاہتا تو ہمارے لیے کم از کم پہلا لباس اپنی طرف سے جو بال دے سکتا ہے وہ لباس بھی دے سکتا تھا۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ پردوں میں سے نکال کے ہمیں بے لباس اس دنیا میں بھیجا، اور فوری طور پہ والدین، قرب و جوار، عزیز و اقارب، ان کا ذہن بنا ہوتا ہے، سوٹ تیار ہوتے ہیں اور ہمارے ڈھانپنے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ اس نے کیوں کروایا؟ ہم چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کر سکتے، اللہ کا فیصلہ ہے، بس تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں اور آپ دو حصوں میں تقسیم ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ اللہ کا فیصلہ بڑی آسانی سے سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارد گرد 70 پردے رکھے ہیں، اور یہ پردے نور کے ہیں۔ نور انا ارا، جب کسی چیز کو روشنیوں کے بیچ رکھ دیا جائے تو ہماری آنکھوں کے لیے اس کا دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے کہا لا تدرکہ الابصار، تمہاری نگاہوں کی ہمت نہیں ہے کہ اسے دیکھ لیں، وہو یدرک، اس کا ادراک ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، لائٹیں جلائی ہیں، میرے سامنے آنے والا مجھے نہیں دیکھ پا رہا، میں اندر بیٹھا اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو دنیا میں ایک عام مثال ہے، اللہ کی مثال تو اس سے اعلیٰ ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز اللہ کی ذات ہے، اس کائنات میں اس سے قیمتی کچھ نہیں ہے، اور اس کی عزت سب عزتوں پہ حاوی ہے، اور اس نے اس عزت کو پردے میں رکھا ہے اور سرپرائز دیا ہے۔ بڑے بڑے نبیوں نے دیدار مانگا، اللہ تعالیٰ نے دیدار کا وعدہ کہا کہ جنت میں آؤ گے تو کروا دوں گا، جنت میں آؤ گے، ٹائم ہے، پردے اٹھیں گے۔ یوم یکشف عن ساق، آغاز ہم کریں گے کہ پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے، دیدار کا آغاز، اس کا حسن دیکھ کے دنیا سجدے میں پڑ جائے گی، اور پھر باقی دیدار ہوگا۔ بھائیو، اب اللہ پردے میں ہے، اس ذات نے میری اور آپ کی بیٹی عورت، دنیا میں اس کے 60 کردار ہیں رشتوں کے اندر، 60 کردار یہ ڈیلی تقریباً نبھاتی ہے۔ اب وہ کردار میرا آج موضوع نہیں ہے، وگرنہ آپ اس کے یہ ملٹی اور مختلف اسٹائل کے رشتے اور تعلق، یوں لگتا ہے کہ ایک اسٹیج کے اوپر روپ بدل بدل کے بیک وقت کتنی خوبصورتیوں سے رشتے نبھا رہی ہے۔ اللہ نے اسے ان سب رشتوں میں پرویا بھی ہے اور صلہ رحمی کا بھی بولا ہے، لیکن ساتھ میں اس ہستی نے کیوں کہہ دیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ مالک الملک نے اس کے لیے کچھ خاص رکھا ہے کہ تو خاص چیز ہے، اور خاص چیز کو خاص پیکنگ دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، بیت اللہ کو رب نے خاص بنایا ہے، بلڈنگیں تو دنیا میں ساری ہیں، لیکن اس کا خاص ایک اہتمام ہے۔ شروع سے مسلمان قرآن مجید کو ایک خاص اہتمام دیتے آئے ہیں۔
کپڑا، غلاف، جتنی چیز مہنگی ہوتی ہے اتنی اس کی پیکنگ اور اس کا چھپانا اہم سمجھا جاتا ہے۔ میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے وہ دودھ کے فیڈر کو بھی کپڑے کا غلاف چڑھاتے ہیں، گوشت کو بھی میں نے دیکھا ہے ڈھانپ کے رکھتے ہیں، کیونکہ چیز سلیم الطبع لوگ جو اچھی فطرت کے لوگ ہیں وہ کھلی چیزیں کھانا پسند نہیں کرتے، وہ بچوں کو بھی روکتے ہیں۔ دہی کا کنڈا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو ننگا پڑا ہو تو ہمیں فیل ہوتا ہے اس پہ مکھیاں بیٹھی ہیں۔ بیچنے والا کیا کرتا ہے، اتنے حصے سے کپڑا پیچھے کرتا ہے، ہمیں نکال کے دے دیتا ہے، باقی کو پھر ڈھانپ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بندہ نفیس ہے، چیز اس نے ڈھانپ کے رکھی ہے۔ پھل میں کٹے ہوئے دیکھتا ہوں، اگر برف پہ لگے اوپن ہے تو شاید ہم بچتے ہیں، لیکن اگر وہ چاروں طرف شیشہ لگا ہوا ہے جس میں گرد، مٹی، غبار نہیں جاتا، لید نہیں جاتی، تو ہم تھوڑا سا اس میں کہتے ہیں کہ نہیں صاف ستھری چیز ہے، لی جا سکتی ہے۔ عام کھلی نیم کو پسند نہیں کی جاتی۔ پاپڑ تلک میں نے دیکھا ہے کہ پیکنگ والی چیز زیادہ سیل ہوتی ہے، بکتی ہے، ویلیو ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے۔ اور گوشت میں آ کے تو انتہا ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم گوشت لیتے ہیں 1 کلو، شاپر ڈبل کرواتے ہیں، اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بزرگ ہیں ہمارے تھیلا لے کے جاتے ہیں، پھر اس کو اس میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ دکھانے کی چیز نہیں ہوتی، اسے نظر لگتی ہے۔ حیران ہوتا ہوں کہ دہی کا کنڈا، اچار کا مرتبان، مربے کا برتن، شیرہ اور مٹھاس، گوشت سب ڈھانپ لیے گئے، وہ 1-2 کلو، لیکن میری اور آپ کی عزت جو 40-50 کلو کی ہے اسے کبھی کسی نے ڈھانپنا گوارا نہیں کیا، حالانکہ کمپنی کا فیصلہ ہے اور حکم ہے کہ اس کی پیکنگ زبردست رکھنا۔ میرا جو بھی نفیس بھائی بیٹھا ہے اور نفیس بہن بیٹھی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی نفاست والی طبع سلیم الفطرت اگر ہوا تو ضرور سوچے گا۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت پہ لے کے آئے۔ اکثر دین، اسلام، علم، اہل علم، علماء، ان کے خلاف ان کا کچھ نہ کچھ چٹکلے، آوازیں، صدائیں آتی رہتی ہیں۔ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ پتہ نہیں سارا حسن رب نے مولویوں کو دے دیا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہتے ہیں جی جو بھی خوبصورت عورت دیکھیں وہ کسی مولوی کے پاس ہوتی ہے۔ سقاف میں، پردے میں جب بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، یہ آپ کا اس وقت جو سوچ ہے، آپ نے کھلا مال دیکھا ہے، یہ چیز پیکنگ میں ہوتی ہے، لید سے بچتی ہے، بری نظروں سے بچتی ہے، کیمیکل سے بچتی ہے، دھوپ اور شعاعوں سے بچتی ہے، وہ جیسی بھی ہو ہلکی پھلکی آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ ہاں، دنیا کی ہر چیز جب اپنی جینون پیکنگ میں ہو تو اس کا حسن جو ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ خیر، کہنے لگے نہیں کوئی اور وجہ ہے پیچھے۔ میں نے کہا یار آپ کو شاید احساس نہیں، اگر آپ نے بولا ہی ہے نا تو ہم وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ گھر کے معاملات میں میک اپ اور بیوٹی کا سامان افورڈ نہیں کرتے۔ 50-60% علماء اہل علم کچھ اسی کی طبیعت کے سادہ لوگ ہیں، نہا لیا یہی ان کا جو ہے وہ حسن ہے، یہی ان کا جمال ہے۔ لیکن میں نے کہا ایک بات ہے، دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں اور یہ اللہ کا اس خاص احسان ہے، اور رب نے جہاں کہا ہے اس پہ رہتے ہیں، اور یہی چیز حسن ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور یہ فطرتی بات ہے۔ تو بھائیو پردہ حسن ہے، اور یہ دوسرا بھی مانتا ہے، ہمیں بھی مان لینا چاہیے۔ پردہ وقار ہے، پردہ حیا ہے، پردہ سیکیورٹی ہے۔ عام کوئی قرآن کی آیت یا دلیل نہ بھی پڑھے،
تو قدرتی طور پہ ہی یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا اب تو جب سے یہ فیشن بنا ہے نا، پردہ جب سے فیشن بنا ہے، اب تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے جنہوں نے کبھی نہیں لیا تھا، کیونکہ اس میں حسن، اس میں جمال، اس میں ماشاءاللہ سٹائل مل گئے ہیں، تو ہم نے اسے بنا لیا۔ لیکن کاش کہ ہم اس کو لے لیتے، کس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور محبوب نے اسے پسند کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو طبقہ دین کو نہیں مانتا اسے عذر چاہیے۔ عذر میں سب سے بڑا عذر، ساجد صاحب آپ گرمیوں میں اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، کہتے ہیں ایک عورت ہے، جون کی گرمی ہے، اس کے منہ کے اوپر کپڑا ہے، دوپٹہ ہے، جلباب ہے، سکاف ہے، چادر ہے، اس بیچاری کو ویسے آپ زندہ درگور کر دیں، مار دیں، یہ چادر اور چار دیواری میں محبوس کر کے اس کی زندگی آپ لوگوں نے تنگ کر دی ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر یہاں کوئی نفسیات کا ٹیچر ہے، سائیکالوجی پڑھاتا ہے، آپ ایک دفعہ سروے لے لیں، 100 خواتین پردے والی لے لیں، 100 وہ لے لیں جو پردہ نہیں کرتی، دونوں کے مسائل پڑھ لیں، آپ کو پردے والی انشاءاللہ سیکیور نظر آئے گی، محفوظ نظر آئے گی۔ اور اگر پردہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے، میرا رب کتنی پریشانیوں سے محفوظ کر دیتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں جی نہیں گرمی بڑی شدید ہے، پھر میری زبان پہ وہ شعر آیا، اللہ اکبر، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ۔ میں ان کے گاؤں میں، شعر مکمل کرتا ہوں، ان کے گاؤں میں جنازہ تھا، گئے تو جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے کہا گیا، تو میں نے کہا پروفیسر صاحب میت کا چہرہ تو دکھا دیں، تو میرا منہ دیکھنے لگ گیا کہ دنیا گلاں کر دے، فوتگی دا ٹائم ہے، عورت ہے۔ میں نے کہا جی جب زندہ تھی تو سر عام سب لے کے پھرتے تھے، باپ بھی، بھائی بھی، بہنیں بھی، کبھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا، یہ سارے جاننے والے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کون فوت ہوئی ہے۔ آج اس منہ کے اوپر لٹھے کی 5 موٹی چادریں کیوں دے دی ہیں؟ گرمی نہیں ہے، جون کا مہینہ نہیں ہے، قبر نہیں ہے، اس بیچاری کو کوئی نرم سا، باریک سا، شفاف سا دوپٹہ ہی دے دو منہ پہ اگر دینا ہے۔ آج کریب اور شفون کا دوپٹہ کیوں نہیں دیتے؟ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی جس سے کفن بنا ہے، پردہ بھی اسی سے بن رہا ہے، جسے ساری زندگی تو نے میں نے ضد کر کے ننگا رکھا ہے، آج اگلے جہان روانہ کرتے ہوئے اس کی پیکنگ میں 5 لٹھے کی چادریں کیوں کر دی ہیں؟ سوچے نا ذرا، کیا اب گرمی نہیں؟ اگر گرمی کا اتنا ہی رونا ہے تو اس پہ نرمی کریں، اس کا کچن بند کروا دیں، کہیں جی انشاءاللہ آپ کے لیے کھانا باہر سے آئے گا، اس پہ مزید نرمی کریں، اس کی تندور کی روٹیاں بند کروا دیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی ترس ہے تو وہ چیز ضد سے کیوں روک رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی بہن، میری بہن، آپ کی بیٹی، میری بیٹی، آپ کی امی جان، میری امی جان، آپ کی اہلیہ، میری اہلیہ باپرد ہوں تو آسمان کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں۔ حور کو حور کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جس کی آنکھ دیکھ کے بندہ دنیا بھول جائے، حور عین کہلاتی ہے کہ اس کی آنکھ، اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا احسان ہے، مالک الملک کا کرم ہے، جو حور جس کے لیے دنیا اللہ نے مستور رکھی ہے، وہ حور مستور ہے، اگر وہ کھلی ہوتی تو شاید اس کا بھی سرپرائز نہ ہوتا۔ اور یہ سرپرائز کس کے لیے ہے؟ بیٹی ہے، ہماری سب کی بیٹی ہے، اللہ نے اسے عزت بنا کے کہا مستور کر دو۔ کیوں؟ جس کی عزت ہے جب اس کے گھر جائے تو سرپرائز وہیں پہ کھلے تو اسے اچھا لگے گا۔
बाप भी है, भाई भी है, बाकी भी बड़े करीबी रिश्ते हैं, लेकिन ये सब किसके लिए? अगर हम सारे मुखलस होके एक बेटी को मस्तूर करके और उसे सरप्राइज बना के उसको उसके शौहर के लिए, तो क्या पूरी दुनिया में हसब और नसब और खुलूस और प्यार और मोहब्बत जो एक मर्द की सदा चाहत रही है, सदा चाहत रही है, हर मर्द अंदर से चाहता है कि मेरी बीवी अच्छी होनी चाहिए, अखलाक में, करैक्टर में, किरदार में अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हर मर्द को शैतान ने वरगलाया हुआ है कि नहीं, अगर मौका मिले तो किसी तरीके से जितने भी उसके कपड़े उतरते हैं उतार। ये कपड़े उतारने का फन शैतान का है। मेरे और आपके माई बाप को जन्नत से निकलते सबसे पहले जिसने नंगा किया, यंज़उ अन्हुमा, उतार उतार के, नोच नोच के, खींच खींच के कम किए कपड़े उतरवा दिए, नंगा कर दिया। बनी आदम और आदम की औलाद को भी वो नंगा करना चाहता है। और आप देखें डिजाइनिंग के नाम पे, फैशन के नाम पे हर साल थोड़ा थोड़ा कटता जा रहा है, ऊपर को चढ़ता जा रहा है। पहले ये चादर ऊपर वाली इबाया एड़ियों से एक बलिष्ठ कपड़ा पीछे नीचे जमीन पे चलता था। आज किसी को कहें चल के ही दिखा दे, हमारी बूढ़ी माएं चलती थी, आज भी मौजूद होंगी, इबाया लेके, चादर लेके, घूंघट निकाल के चलती थी। उन्हें चलना आता था, फन था, चिपटी हुई, सिमटी हुई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कटिंग होती होती ऊपर को चढ़ते हुए, और फिर सिर्फ और सिर्फ शैतान नुमूद और नुमाइश चाहता है, रहमान छुपाना चाहता है। अब हर औरत के दिल में भी नुमूद है, नुमाइश है, और ये किसी लिमिट तक होती तो बड़ी बात थी। आप देखिए हमारे पजामे नीचे से चढ़ते चढ़ते ऊपर घुटनों तक चले गए, वहां भी शैतान राजी नहीं हुआ। फिर उसको हाफ निक्कर तक ले गया, वहां भी वो राजी नहीं हुआ। आखिर किसी की तो इज्जत है ना, कि जिसको चड्डी पहना करके मार्केट में खड़ा कर दिया गया स्पोर्ट्स के नाम पे, कुछ तो है। फिर वो उस पे भी राजी नहीं हुआ। हमारे मर्दों को पहलवानी के शौक के अंदर कितने कपड़े में लेकर के वो आ गया, शौक फिर भी पूरा नहीं हुआ। हजरात शर्टें ऊपर से तंग होती होती, कटती 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 यहां से होती हुई हाफ बाजू से चल के सलीब, और फिर एक तनी, और अब उसकी भी जरूरत नहीं, खत्म करके उसे नीचे से सपोर्ट दे के ऊपर से नंगा करके कहां तक ले गया, सर से लेके पांव तक नंगा कर लिया औरत को। लेकिन सुकून तो नहीं मिला। यूरोप कर चुका है, क्या मिला उसको? औरत को नंगा करने का नतीजा क्या निकला कि उसके शनाख्ती कार्ड के खाने में उसके अब्बू का नाम नहीं है। नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, रब का हुक्म भूल गए। अल्लाह ने ऐसा भुलाया कि पूछे उनको अपने बाप का पता ही नहीं है। जो चीज इक के लिए थी, जब वो इक की नहीं बनी और सबसे दाद लेने लगी, सारे दाद दे के अपना काम निकाल के साइड पे हो गए, फिर उसका कोई भी वफादार नहीं बना। क्या जुमला लिखा था एक टैंकर के पीछे, जो इक की नहीं बनती उसे फिर सब का बनना पड़ता है। जो रब की नहीं बनी, जिसकी वफा रब से नहीं, क्या ख्याल है वो आपके लिए वफा करेगी, मेरे लिए वफा करेगी? वो यहां से वहां, वहां से वहां, हर जाई दिल फेंक जो है वो शैतान बनाना चाहता था, वो उसने बना दिया। और इसी खुदनुमाई के चक्कर में फिर ये ज़ेबो ज़ीनत। आज खुश मत हूं कि हर गली हर मोहल्ले में ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर्स खुल गए हैं, ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं। ये मेरी और आपकी इज्जत को डेंटिंग पेंटिंग करके, उसकी असली हकीकत को छुपा करके, हमने जो चंद चेहरे तस्वर में बिठा लिए हैं और उनकी तस्वीरें लगा दी हैं, स्क्रीन पे आ गई हैं। भूल गए हैं कि स्क्रीन की दुनिया कुछ और है, हकीकत की दुनिया कुछ और है। अगर हर लड़के के ज़हन में कोई एक्ट्रेस और अदाकारा बैठी है और हर लड़की के ज़हन में तस्वर किसी जो एक्टर और अदाकार का है, तो मेरे वो काले रंग के बिलाल जैसे कहां जाएंगे और स्याह रंग की हमारी बहनें और बेटियां कहां जाएंगी? वो भी तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हम भूल गए कि चेहरे के हुस्न के ऊपर अंदर का हुस्न
کریکٹر کا حسن، کردار کا حسن، پردے کا حسن جو ہے یہ غالب ہوتا ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ یاد رہے جنت کی حوریں کسی پہ رشک نہیں کرتی، اگر کر رہی ہیں تو کالے بلال پہ کر رہی ہیں، کیونکہ باطن اچھا ہے، رب کے احکام کو ماننے والا ہے۔ لوگوں اس لیے میری مائیں بہنیں، جو شوہر کہتا ہے جی میں پردہ کروانا چاہتا ہوں، میری ماں بہن نہیں کرتی، بیٹی نہیں کرتی، بیوی نہیں کرتی، گھر کا مرد چاہتا ہے، تو بھائیو اچھی طرح میری بہنیں سن لیں، تعاون کرو، قبر کی گرمی دنیا کی گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ آج تو صرف چہرے پہ دانے نکلیں گے نا، آزمائش ہے، لیکن قبر میں میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، پکڑ بڑی سخت ہے۔ فالو کر لیا جائے، مان لیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور نکتہ بھی سمجھے، جائیے ساری دنیا نے عورت کے کئی نام رکھے ہیں، لیکن عورت کو عورت کہا ہی اس لیے گیا، خاتون اس لیے بولا گیا، مستورات یا مستور اس لیے بولا گیا کہ یہ چیز ہی پردے کی ہے، اور پردے کی چیز پردے میں اچھی لگتی ہے، پردے میں رہنے دو، یہ پردے کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھر کی شہزادیاں ہو، گھر کی رونق بنو، تم گھر کی شہزادیاں ہو، گھر کی آبادی بنو، تم گھر کی شہزادیاں ہو، گھر کے اندر اپنا حسن، اپنا نور، اپنا جلوہ، اپنا تجلی، اپنا جو ہے وہ حسن اور اپنا جمال وہاں پہ رکھو۔ ہم اس کے اندر جو ہے اضافہ کریں گے۔ بھائیو ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ آپ گاڑی لے لیں، گاڑی لے لیں، گاڑی میں کچھ چیزیں سامنے نظر نہیں آتی، ساری زندگی چھپی رہتی ہیں، لیکن وہ اپنا ورک کرتی رہتی ہیں۔ اگر کسی دن وہ کہیں کہ نہیں ہم نے سامنے آنا ہے اور باہر آنا ہے، آئل کہے، پیٹرول کہے، موبلائل کہے کہ میں نے اپنی حدود سے میں رہ رہ کے ڈھکنوں میں بند رہ رہ کے تنگ آ گیا ہوں، مجھے باہر نکالا جائے تو آگ ہے، موت ہے۔ اس موت سے کہیں بڑی موت کہ جب عزت اپنے حدود اور دائرے سے باہر آتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، گفتگو کا اگلا نکتہ، آپ بھی ظرف میں رہیں، گھر والی خواتین کو بھی ظرف میں رکھیں۔ دنیا میں دودھ سے مبارک کوئی چیز نہیں، دودھ سے مبارک اللہ نے کچھ نہیں بنایا اس دنیا میں، اور یہ تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، چنا۔ اب اس تحفے کو، دودھ کو، ایک ایک نکتہ، ایک ایک قطرہ کر کے کلیکٹ کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، شہروں میں لایا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، حالانکہ ان میں پانی بھی ڈلا ہوتا ہے۔ ہم اس کی قدر کرتے ہیں، زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اسے ایک ظرف میں، ایک برتن میں رکھتے ہیں، ڈھانپتے ہیں، ڈھکنے دیتے ہیں، اس کی بلائی، اس کے معاملے دیگر سارے ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر حالات کی چولہے پہ چڑھ کے آگ تیز ہو جائے اور وہ دودھ برتن سے باہر آ جائے، اس دودھ کی ویلیو ہوتی ہے جو باہر آ گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے عورت چولہے کو صاف کرتی ہے اور اس کو لے کے پکڑ کے صافی کے ساتھ گندی نالی میں نچوڑ دیتی ہے، سنک میں بہا دیتی ہے، کیوں تھا تو وہ بھی دودھ جو ظرف سے باہر آ جائے اس کی ویلیو نہیں، بھلے دودھ کیوں نہ ہو۔ عورت پردے سے باہر آ جائے، شیطان اس کے ساتھ یہی کروا دیتا ہے، اسے گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا ہے، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی سادگی، اس کی جو ہے اصل عزت اور آبرو کو چھین لیتا ہے۔ اور یہ آپ اور میں منظر دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ موضوع اتنا اہم کیوں ہے؟ اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دینا ہے۔ میں مجبور ہوں، آپ بھی مجبور ہیں۔ گھر میں مرد کا کردار ڈراموں نے، سیریلز نے، فلموں نے ویسے ہی بڑا محدود کر دیا ہے، اوپر سے ماشاءاللہ ہمارا یہ پرسنل میڈیا، اس نے جو تھوڑا بہت لگاؤ اور تعلق اور ماننا تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے۔ اوپر سے قوم کو سلفی بننے کا شوق، جب ہم کہتے تھے سلفی بن جاؤ تو کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، اور وہ سلفی تھا کہ ویسے ہو جاؤ، وہ صورت بناؤ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کسی نے سنا نہیں۔ اب ماشاءاللہ ہر منٹ کے بعد واش روم جانے لگے ہیں تو سیلفی ہو جائے، نہانے لگے ہیں تو سیلفی ہو جائے۔
कैमरा वाटर प्रूफ मंगवा लिया कि नहाते हुए पानी के छींटों वाले भी जो है वो सीन आ जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता हर पल हर लम्हा ज़ौक़े खुद नुमाई, ज़ौक़े तबर्रुज, दुनिया दाद दे, मुझे लाइक्स मिले। इन लाइक्स के चक्कर में शौहर को पसंद है या नहीं, बाप को पसंद है या नहीं, भाई को पसंद है या नहीं, इनको पता भी नहीं होता। और माशाल्लाह हमारी इज्जत की तस्वीर के ऊपर सैकड़ों नहीं, लाखों, हजारों नहीं, मिलियनों जो है लाइक्स होते हैं। और ये पसंदीदगी और नापसंदीदगी और शोहरत का मेयार जब बन गया हो तो फिर शैतान की उस खेल और चाल के ऊपर जरा सुनिए। महबूब ने कहा था जन्नत के दरवाजे पे लिखा होगा दय्यूस की एंट्री मना है। मुझे कोई दय्यूस कहेगा तो मुझे बहुत गुस्सा लगेगा, क्योंकि मैं दय्यूस होके भी कहलवाना नहीं चाहता। काफिर को काफिर कहलाना बुरा लगता है, मुशरिक को मुशरिक कहलाना बुरा लगता है। आप उस आदमी को जो सारी जिंदगी कंजर रहा है कंजर कहें तो अच्छा नहीं लगता, नाम खूबसूरत बना लिए गए। तो भाइयों बात समझिए, जब ये लिखा है, आका का फरमान सच्चा है कि जन्नत में दय्यूस दाखिल नहीं होगा, तो फिर जरा मुझे भी बता दें कि रसूल सल्लम झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन दय्यूस कौन है? ये सवाल किया था एक हमारे मशरक के बहुत बड़े पढ़े लिखे सकालर आदमी से। पता है कौन है? नाम सुना हुआ होगा जी, नवाब सिद्दीकुल हसन। नवाब है, भोपाल के नवाब। नौजवानों ने तारीफ पूछी, सर दय्यूस किसको कहते हैं? कहा जुबान से बताऊं या प्रैक्टिकली देखना चाहते हो? कहा दिखा दें तो बड़ा अच्छा है। कहा कल पार्क में आना इतने बजे। मौलाना की अहलिया माशाल्लाह ज़रा मॉडर्न थी, नवाब साहब और नवाब के घर वाली, आप भी समझते हैं शहजादी मूड और वही अंदाज। आए, तालिब इल्म ने आके उसी जगह पे मुलाकात की, कहने लगे सर कल एक सवाल किया था, आपने कहा था इस वक्त आना, बताऊंगा। कहने लगे मुझे देखो, मुझे देखो, क्या आप और मैं ये उंगली अपनी तरफ करके घर में कह सकते हैं कि हम दय्यूस हैं? बच्चा शर्मा गया और घबरा गया कि आप दय्यूस कह रहे हैं। आप मुअज़्ज़ज़ हैं, आप नवाब हैं, आप आलिम हैं, आप फाजिल हैं, आप राइटर हैं, इल्म और अमल की दुनिया में रहते हैं। कहा नहीं मैं दय्यूस हूं। कहा वो क्यों? कहा जिसकी इज्जत नंगी फिरे और वो बुरा महसूस ना करे, हालात से कंप्रोमाइज कर जाए, उसे दय्यूस कहते हैं। भाइयों पैसा मैं लगाता हूं, कपड़ा मैं, जिम्मेदारियां मेरी हैं, खर्च मेरे हैं, लेकिन हाथों में पहना के चूड़ियां मौज बंजारा ले गया और हम खुश हैं और हम सुन रहे हैं घरों में लगाया हुआ है। और दर्जी दीगर लोग, क्या ये कम है? बाजार गया हूं यार, कम पहले नहीं सी हुंदा, बस कर दो। अहबाब गिरामी, इस नुक्ते को भी समझना, शायद आपका ज़मीर जाग जाए, मेरी माई बहनें भी जाग जाए। कॉलेज से सुपर स्टोर पे गया हूं, जनरल स्टोर है। जो लफ्ज़ कहूंगा शायद सुन के बहनों को भी बुरा लगे, आपको भी बुरा लगे, दुकान वाले को बड़ा बुरा लगा। मैंने नंबर बताया और कहा कि इतने नंबर की बरा दे दे। 10-15 खवातीन खड़ी थी। दुकान वाला कहने लगा भाजी औरतां खड़ियां। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते तुसी बाजी होनी नूं भेज देंदे।
مجھے شرم سکھا رہا ہے. شرم آ رہی ہے کہ میں نے، یعنی میں نمبر بول دوں تو شرم آ رہی ہے، نمبر بھیج دوں وہ خود دیکھ کے مشورہ دیں کہ یہ نہیں آپ یہ والا لے لیں، یہ اچھا ہے، نکال کے دکھا کے. ارے کیا یہ لباس انڈر گارمنٹس تیرے میرے پردے کی نہیں تھی؟ مرد مر گیا تھا کہ بازار جاتا، اسے پتا ہوتا اس کی عزت ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں تھی. لیکن جس کی عزت نہیں، محلے کی سارے دکانے والوں کا پتا ہوتا ہے کہ نمبر کیا ہے، مجھے پتا نہیں، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا. کیوں؟ میرے سے پردہ ہے، ان سے پردہ نہیں ہے. میں نے کہا جناب نظریں اٹھائیں، میرے ساتھ بات کریں، جو میری عزت ہے مجھے اس کا پتا ہے، میں بول رہا ہوں لائیں دیں. لیکن جب کالب الٹ ہو جائیں، سوچیں بدل جائیں اور غیرت اور حیا ختم ہو جائے تو پھر کل تک جو چیز چھپا کے سائیڈ پہ کر کے خاکی لفافے میں بند کر کے دی جاتی تھی، آج بیٹا بھی ساتھ ہے، بیٹی بھی ساتھ ہے، ان چیزوں کو کھلے عام لٹکا کے ڈیزائن فیشن اس کے اندر جو ہے کیا کیا سٹائل نہیں دیا گیا. جناب دیکھو چلتے پھرتے آؤ، پسند کرو اور لے جاؤ. اور وہ چیزیں جو کم از کم میں نے اپنی ماں بہن بیٹی کے معاملے کی شاید زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، آج آپ دیکھ لیں گھروں میں خواتین کا اس کے بارے میں کوئی ہے ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں. جہاں دھوئی، جہاں ڈال دی، جہاں پڑی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں. بیٹا ہے تو کیا ہوا؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میڈیا کے اوپر ماشاءاللہ مشہوریاں اور سب کچھ اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے. شیطان چاہتا ہے تیری میری عزت کو ننگا کر دے، لیکن اس میں تیرا میرا ہاتھ کتنا ہے یہ بھی ذمہ داری ہے. 20ویں گریڈ کا افسر ہے، میاں چنو میں رہتا ہے. میں نے پوچھا بھائی شاپنگ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں میری بیوی آج تک بازار نہیں گئی ہے. میں نے کہا آپ نے روکا ہے؟ کہتے نہیں میں نے روکا نہیں ہے، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میری کوئی عزت ہے، معاشرے میں پہچان ہے، ہر شخص مجھے جانتا ہے. تو اس نے کہہ دیا انشاءاللہ آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا، آپ جانے یہ آپ کا کام جانے. کہتا ہے میں نے جو لا کے دے دیا ہے وہ اس پہ خوش ہوتی ہے. جب ہم نے خود اس چیز کو اور آہستہ آہستہ ہم سے کروایا گیا، شوہر پسند کر کے بہترین سے بہترین کپڑا لے کے آئے، اے کوئی کپڑا ہے کھڈی دا مال چک لیا، جے نہیں پتا ہوں رہن دیا کرو میں آپ لے آواں گی. تو ہم نے بھی جان چھڑوائی، آزادیاں دیں. آگے وہ شیاطین بھی کھڑے تھے. اور آپ کو پتا ہے میرا ایک دوست ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، ایم فل میں میرا کلاس فیلو. میں نے ایک دن دیکھا چوڑیوں کی دکان بنا کے بیٹھا ہے. میں کیا کی کہندا ساجد صاحب ویاہ بھی ہوندا کونی سی، کسی یار نے مشورہ دیتا، اور کچھ نہیں. اوتھے تے اپنی بوڑھی دا ہاتھ نہیں پھاڑ ہوندا تے ایتھے دن جو مرضی کوئی پوچھدا ہی کونی. ہمارے ایمان دیکھیں، آخر وہ اسی ہمارے معاشرے کا فرد ہے. کیا کچھ نہیں ہم کر رہے. ڈینٹل ڈاکٹر ہے. میں نے پوچھا بھائی تو یہ لائن میں کیوں آیا؟ میرا کلاس فیلو ہے میٹرک کا. کہنے لگا معاشرے دی علاقے دی کوئی جنانی داڑ دکھے سی میرے کو لاوے، میں ویکھاں کداں کپڑا لیندی ہے، بڑے بڑے پردہ دار میرے سامنے ننگے ہوتے ہیں. میں نے کہا اگر تیری یہ سوچ ہے، تیری یہ سوچ ہے تو پھر میں تیرے پیشے کو سلام کرتا ہوں، تیرے پیشے کو سلام کرتا ہوں. دنیا میں باہر جانور بیٹھے ہیں، منہ کھول کے بیٹھے ہیں، کب موقع ملے آپ اور میں تو اپنے اپنے کام پہ ہیں. اور جو یہ کر رہا ہے وہ خود جس کام پہ ہے اس کے پیچھے اس کی عزت بھی کہیں داؤ پہ لگی ہے. ویلنٹائن ڈے ہے، پردے میں رہنے دے، پردے کی بات ہے میں نہیں کرتا. یہ جو 1 پھول 2 پھول 3 پھول 4 پھول تو نے دیا ہے، معلوم نہیں تیری عزت اور میری عزت کے پاس کتنے پھول گئے ہیں. یہ جو میں میسج کر رہا ہوں اور چھپ کے کر رہا ہوں، کسی کو پتا نہیں، میں نے پاس ورڈ لگایا ہوا ہے، آئی لو یو لکھ رہا ہوں، تو پتا نہیں میرے گھر میں یہ کتنے آ رہے ہیں. یہ پسندیدگی. آئیے پردہ صرف چہرے کا نہیں، صرف چہرے کا نہیں، نظر کا بھی، زبان کا بھی، عزت کا بھی، حیا کا بھی، گفتگو کا بھی، لب و لہجے کا بھی، اور رہنے کا بھی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
پتہ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. میں نے ساری تاریخ پڑھی، آپ بھی پڑھیں، ذرا ہسٹری پڑھیں، سماجی رویے، لباس کی ہسٹری کم از کم قوموں کی پڑھیں. پہلی قوموں کا لباس کے اندر تبرج کیا تھا، جو اللہ نے کہا کہ جاہل لوگوں کی طرح آپ ننگے نہ ہوں. زمانہ جاہلیت کی عورتیں کانوں میں بالیاں ڈالتی تھیں اور یہاں گلو بند ہوتا تھا، صرف اس کو دکھانے کے لیے اپنے زیور اور کان کے اس حصے کو وہ سر کے اوپر لی ہوئی اپنی چادر کو کندھے سے پیچھے کر لیتی تھی، اور کوئی ان کا ننگا نہیں ہوتا تھا، جسم صرف چادر پیچھے کر لیتی تھی. شریعت نے کیا کہا؟ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. سر پہ دوپٹہ ہے، جسم پہ چادر ہے، اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ تم اپنی زیب اور اپنی زینت، پاؤں میں پائل، کہا کہ نہیں چلتے ہوئے اس کی کھنکھناہٹ لوگوں کو دعوت دے، گوارا نہیں. دیکھیے یہ تھا پردہ. اور کنہیں کہا گیا ہے؟ ان ماؤں کو کہا گیا جن کے آگے نکاح پہ پابندی ہے. یہ حکم کن کے لیے؟ ازواج مطہرات کے لیے، امہات المومنین کے لیے. آگے ان کے نکاح کا مسئلہ نہیں ہے، پیغمبر کے بعد آگے نکاح نہیں ہے. کہا گھروں میں رہنا ہے، بازاروں میں نہیں. آج آپ اور میں کہاں ہیں؟ گھر میں باپ کے لیے کھانا بنائے تو بیچاری دبی ہوئی، ماری ہوئی حالات کی. بھائی کے لیے بنا دے تو بہت برا، ماں کی خدمت کر دے تو بہت برا. قیدی ہے، چادر اور چار دیواری میں مار دی گئی ہے. باہر 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی دے، فلائٹوں پہ جائے، لانگ 15 گھنٹے کی فلائٹ. بس ہوسٹس بنے، ہر نتھو پھتو کی بات سنے، پلیز ایکسکیوز می کے بول بولے، ڈشیں لے کے کھڑی رہے، دھکے کھاتی رہے. تو پھر یہ آزاد بھی ہے، یہ شاد بھی ہے، منزل مراد بھی ہے. کہیں تربیت میں فرق آ گیا. گھر باپ کی مان لے تو بیچاری قیدن، سارا دن دفتر میں کھڑی، یس باس، 2 منٹ کے بعد یس باس، سمائلیں دیتی رہے. گھر میں چہرے کے تیوری جو ہے وہ غصے والے 24 گھنٹے رہتے ہیں، اور وہاں ماشاءاللہ سمائل پہ سمائل آ رہی ہوتی ہے. تو یہ دونوں فرق کیا ہیں؟ ہم نے اس کو خود سمجھنا ہے. میں زیادہ بات ننگی کروں تو اچھا نہیں، الفاظ کا بھی پردہ ہوتا ہے. دوستو، میرا اور آپ کا فیشن اور مہندیاں، یورپ نے ٹیٹو بنائے. محبوب نے کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. وقت آنے والا ہے تم پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، غیر مسلموں کی مشابہت کرو گے، یہود و نصارہ کے مطابق بن جاؤ گے، حتیٰ کہ وہ اگر سانڈے کی بل میں بھی گھسے تو تم بھی پیچھے گھس جاؤ گے. 2 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں. میں نے یہ حدیث 89 میں پہلی دفعہ جب پڑھی، بہت سوچا کہ سانڈے کی بل میں یہودی کیا کرنے جائے گا، نصرانی کیا کرنے جائے گا. لیکن جب میں نے لائف میں پہلی دفعہ ٹائٹ پینٹ دیکھی پہنی ہوئی مرد کو یا عورت کو، تو سمجھ آ گئی محبوب آپ نے سچ کہا تھا کہ اس میں نے سانڈے ہم پکڑتے رہے ہیں، نکالتے رہے ہیں، ان کی بل کا بھی پتہ ہے، سائز کا بھی پتہ ہے، وہ اس میں کیسے جاتا ہے، باہر نکالنا تھوڑا ٹف ہوتا ہے. لیکن یہ ماشاءاللہ اس میں پہلے گھسنا مشکل، گھس جائیں تو نکلنا مشکل. لیکن چونکہ انہوں نے اپنایا ہے، ہم نے اپنانا ہے. ٹانگیں ٹٹیری جیسی ہیں یا جیسی بھی ہیں، فیشن کرنا ہے، اسٹائل اپنانا ہے. لیکن کاش میرے پاس میری ماؤں کا فیشن ہوتا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا فیشن ہوتا. اللہ اکبر. اب آتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف. اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، جن کے اوپر ہم کہتے ہیں نا محبوب آپ کی عاشقی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے محبوب نے کبھی اس طریقے سے اپنی بیٹی بہو مسلمان کی عورت کو اپنے معاشرے میں نہیں دیکھا جیسے ہمارے گھر میں ہے. 12 ربیع الاول کے دن جس طریقے سے ہم اپنی ماں بہن بیٹی کو بازار منڈی میں نکالتے ہیں، کیا محبوب اس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے؟ آسمان سے حکم ہوا یا ایھا النبی قل لازواجک. پردے کا آغاز پہلے اپنے گھر بیوی سے کرو.
اور یہ حکم آپ کو اور مجھے بھی ہے، بیوی کو پردہ کرا لیں، بہنیں خود کر لیں گے۔ تو جی بھیناں تے پابندی لا جو کہتے بوڑھی تو کردی نہیں مانتی نہیں، میرے تے ایویں چڑھیا رہنا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے بیگم کو نہیں کروایا، بیٹی کو لاکھ کہتے رہیں، وہ یہی کہے گی اندر اندر، بے شک منہ سے نہ بولے، پاپا مما کو تو آپ کہتے نہیں، ان پہ زور نہیں چلتا، میرے اوپر آپ کے یہ ویسے ہی پریشر رہتا ہے۔ کل ازواجک، سب سے پہلے بیوی کو کہو، بیوی اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اس بات کو، عزت کو سمجھے۔ کل ازواجک و بناتک، اپنی بچیوں کو کہو، ونساء المومنین، مومنوں کی عورتوں کو کہو۔ مجھے تینوں مثالیں دینی ہیں۔ محبوب کی مدینے میں 12 حجرے اور 12 بیویاں تھیں مدینے میں۔ سیدہ خدیجہ مکہ میں فوت ہو گئیں، وہ 13ویں ہیں۔ اور یہ حجروں کے سن بھی اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں۔ سن 1 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بنا ہے، 2 میں سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، سن 3 میں محبوب نے اپنا حجرہ بنا کے سیدہ حفصہ کو اس میں آ کے آباد کیا ہے، اور سن 4 میں 2 حجرے سیدہ ام سلمہ اور زینب بنت خزیمہ کے لیے محبوب نے بنائے۔ سن 5 میں ایک اور حجرے کا اضافہ سیدہ زینب بنت جہش تشریف لائیں، اور سن 6 میں پھر 2 شادیاں، 2 حجرے آباد ہوئے، ان کے اندر تشریف لانے والی سیدہ جویریہ اور ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان ہے۔ سن 7 میں آپ نے 4 حجرے مدینے میں بنائے ہیں، اور یہ 4 حجرے، ایک میں سیدہ میمونہ، ایک میں سیدہ صفیہ، ایک میں سیدہ ریحانہ بنت زید، اور ایک میں سیدہ ماریہ قبطی ہیں، یہ 11، اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی حجرہ موجود ہے۔ ان 12 حجروں میں سے مجھے ایک حجرہ بے پردہ دکھا دے۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہوں، عورت عبایا جب پہنتی ہے، چادر لے، حکم آیا ہے تو پیچھے کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ آپ نے کہا ایڑیوں کے نیچے آگے زمین کے اوپر ایک بالش تو۔ میرے محبوب کی بیوی پاس بیٹھی تھی، کل ازواجک، بیوی پاس بیٹھی تھی۔ آج میں ہم برقع تھوڑا سا خود لے آئے نا لمبا ہو، پہلے تو پہننا نہیں ہو، اگر پہننا بھی ہے میں ڈگنا ہے، میں ٹھڈے کھانے نے، یہ میرے گٹیاں دے آنڈیا، وہ کاٹ کے ماشاءاللہ خود جو ہے اوپر تک کر لیتی ہیں، ہو جاتا ہے، چیک کر کے دیکھ لیں، آپ لائیں لمبا ذرا ابایا۔ میرے محبوب کی بیوی کیا کہتی ہے؟ سیدہ ام سلمہ پاس بیٹھی ہیں، جلدی سے بولی محبوب اذن تنکشف قدما، اگر ایک بالشت ہوا تو ہوا سے یہ کپڑا جب اڑے گا، یہ تھوڑا ہے، اس کی تو ایڑیاں نظر آئیں گی، ایک بالشت پیچھے ہے، زمین پہ گھسٹ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، اور ماں کیا کہہ رہی ہے ہماری، اور محبوب کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ پردہ ہو تو ایسا ہو، ایڑی بھی پردہ ہے، پردے میں رہنے دو، پردے کی بات ہے۔ کہا محبوب زمین پہ گھسٹے گا تو گندگی لگے گی، ہم نماز پڑھنے آتی ہیں۔ کہا جو گندے ایریے سے گزرو گی، بعد میں جب پاک صاف مٹی آئے گی اس پہ رگڑ کے وہ صاف ہو جائے گا، اس کو گندا مت سمجھنا، وہ گندگی گوارا ہے، لیکن جسم ننگا ہو یہ گندگی گوارا نہیں ہے۔ وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں کو بھی پردے کا کہو۔ محبوب کی بیٹی کا بھی پردہ دیکھ لیں، پھر اپنے گھر میں میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کا بھی دیکھتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام رقیہ، نہیں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، ان کے پردے ذرا تھوڑا سے چیک کرنا۔ میں صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دینے لگا ہوں۔ اتنا سوچتی تھی، زندگی میں انہیں تو بے پرد نہیں دیکھا گیا، لیکن پتہ انہیں ایک ہی فکر رہتی تھی، بیمار ہو گئی تھی اور جسم پیلا ہو گیا تھا۔ پوچھا کیا ٹینشن ہے؟ کہا ٹینشن ہے کہ اب تو میں پردے کا اہتمام کر لیتی ہوں، فوت ہو گئی تو محمد کی بیٹی کے جسم کا پردے کا کون خیال رکھے گا؟ اسی لیے وصیت کی تھی کہ علی آپ میرا پردہ ہو، آپ کے علاوہ میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے، نہلانا آپ نے۔ اور پھر اگلی وصیت، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ کہا کہ میری چارپائی پوچھتی رہتی تھی جو وفد آتے۔ حبشہ کی خواتین نے بتایا کہ ہمارے ہاں عورتیں چونکہ ادھر جسم بھاری ہوتے ہیں، ویسے بھی روٹین ہوتی ہے ہر علاقے کی، تو وہ چھڑی لے کے کھجور کی چارپائی کے دونوں طرف اٹکا کے گول کر دیتے، اوپر کپڑا ڈال دیتے تاکہ اندر سے جسم کا جو ہے اپ ڈاؤن اور حجم نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر، وصیت کی
کہ رات کو میری چارپائی اٹھانا، دن میں نہ اٹھانا، اور اس کے اوپر چھڑیاں لگا کے اوپر کپڑا ڈالنا. یہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. اور آج میری اور آپ کی بیٹی، کیا یہ امت ہونے کے ناطے محبوب کی بیٹی نہیں ہے؟ بنتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ اس کا پردہ کیسے ہے؟ اور آئیے اس سے مزید آگے دیکھ لیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی آئی ہیں، چھوٹی بچی ہیں، سر پہ قریب کا دوپٹہ ہے، انہوں نے پکڑ کے کاٹ کے پھاڑ کے ویسے ہی پھینک دیا. کہا یہ اس قابل نہیں ہے کہ بیٹی جو آج تربیت کی جائے گی کل کو بڑی ہو کے یہ اسی لباس کی خواہش مند بنیں گی. ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریڈی میڈ جو کرتے ہیں، بھائیو ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے. تربیت سے ہی بدلتی ہے قوموں کی تہذیب، وگرنہ تعلیم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. علم بڑا ہے، نالج بڑا ہے، احادیث پڑھی ہیں، آیات پڑھی ہیں، لیکن ہماری تربیت یہ ہے کہ جو ماں کر رہی ہے وہ بیٹی دیکھ رہی ہے، جو بیٹی کر رہی ہے وہ بہن دیکھ رہی ہے، جو بہن دیکھ رہی ہے وہ نند کر رہی ہے، بھابھی کر رہی ہے، بہو کر رہی ہے، سبھی کر رہے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ آئیے وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دو. ہم مومن ہیں نا، اور مومنوں کی عورتیں سن بھی رہی ہیں. مدینے میں جب یہ آیت اتری تو دکانیں بند ہو گئی تھی، مارکیٹ بند ہو گئی تھی. رات میں آیت اترتی ہے نماز عشاء میں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر یہ سنا دیتے ہیں کہ یہ حکم آیا ہے. اللہ اکبر. پوری رات مدینے میں چراغ جلے، حالانکہ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے چراغ بند کر دیا جائے، رات کو لائٹ جلانے کی اجازت نہیں ہے، بند کر دیا جائے. لیکن آج پوری رات مدینے میں چراغ جلے. پتہ کیا گیا، پتہ کرو کیا معاملہ ہے، چراغ کیوں جل رہے ہیں. مدینے کی عورتوں نے، مومنوں کی عورتوں نے رات کو حکم اترا ہے، عذر نہیں بنایا. اسی تے کدی پردہ کیتا ہی نہیں، سانو سارے کزناں نے ویکھیا ہے، اسی طرح رل کے کھیڈے ہاں تے پردہ کادا، ساڈی کیڑی شے لکی ہے. کوئی بہانہ نہیں، حکم آ گیا ہے. یہ بھی بہانہ نہیں کہ جس جلباب کا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں وہ لے کر کے نکلیں. ہمارے پاس تو چادریں نہیں، اس وقت یمن سے کاٹن کا کپڑا آتا تھا. تو چلیں یمن میں آرڈر بھیجیں گے، آ جائے گا 3 مہینے، 1 مہینہ جانے میں، 1 مہینہ آنے میں، آرڈر دینے میں، بننے میں 2-3 مہینے آقا ویٹ کر لیں، پھر ہم پردہ بھی کر لیں گی. ہمارا تو بہانہ ہوتا ہے نا جی، منڈی وہ بازار سے جی چیز ملی نہیں، ہم کیا کریں. ساری رات عورتیں جاگیں، پرانے کپڑے نکالے، چھوٹے چھوٹے پیس بنائے، کٹ کر کے ان کو ہاتھ کی سوئی کے اوپر پرو پرو کے بڑی بڑی چادریں بنائیں. صبح پہلی نماز تاکہ بغیر پردے کے نہ پڑھی جائے، جو حکم اترا ہے اسے فالو کیا جائے. صحابی کہتے ہیں جب ہم نے فجر پڑھی تو اس وقت ہمیں دور دور تک کوئی عورت اس کا رنگ نظر نہیں آ رہا تھا. کأنہن غرابیب سود، یوں لگ رہا تھا کہ زمین کے اوپر کالے کوے اترے، ہر طرف سیاہی نظر آ رہی تھی. کیا مانا کہ وہ کپڑے، وہ اندھیرا تھا، وہ چادریں دکھ رہی تھی، کپڑا نظر آ رہا تھا، کسی عورت کا چہرہ اور ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا. اب ان احکام کے بعد میں باتیں لمبی کروں تو بیکار ہوں گی، اگر سمجھ آنی ہوئی تو اتنی ہی کافی ہے. جائیں اپنے گھروں میں، میں بھی جاؤں، آپ بھی جائیں، سارے جائیں. غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، ہم سے ہو گئی ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان پہ بہتان لگا، الزام لگا، رب نے صفائی دی ہے. نیند میں تھی، کپڑا اڑا ہے چہرے سے. صفوان نے جب دیکھا تو سیدہ عائشہ نے اٹھ کے یہ تو نہیں کہا انہوں نے مینوں ویکھ لیا تو میں پردہ کی کرنا ہے، فوری پردہ کر لیا. پردے کا معنی یہ ہے، دیکھ لینا بڑی بات نہیں، پہلی نظر. اسی لیے کہا تھا پڑ گئی ہے، اتفاقی ہے. اب اسے بہانہ بنا کے آگے نہیں. مومنوں کو بھی کہا گیا یغضوا من ابصارہم، مومنات کو بھی کہا گیا یغضضن من ابصارہن. اللہ نے یہ نہیں کہا آنکھیں بند کر کے چلو، یہ نہیں کہا میں آنکھیں نکال لوں گا، یہ کہا ہے کہ ذرا لائٹیں ڈم کر کے چلو. میں موٹر وے پہ تھا، یہ آیت پڑھتا چلا آ رہا تھا تو موٹر وے پہ چڑھنے لگا، سامنے مجھے پولیس نظر آئی. گاڑی کے سامنے تب دوسری تھی، 5-6 لائٹیں تھیں. میں نے ایک بھی بٹن نہ آن کر دیا، دوسرا بھی کر دیا، تیسرا بھی کر دیا. انہوں نے پیچھے سے گاڑی لگائی، آ کے روکا، آئیں جی سائیڈ پہ. آ گیا.
چلان ہے تسی لائٹاں فل کیتیاں. میں ہنس پڑا. کی ہے؟ میں نے کہا جی وارننگ دے دیں, غلطی ہوگی, مجھے نہیں پتا تھا, میں تو صحرا کا رہنے والا ہوں, شکار کرتا ہوں, تو مجھے تو نہیں پتا تھا, میں نے تو خوشی خوشی جلائی ہیں. میں نے کہا آپ خوش ہوں گے, آپ میرا چلان کاٹنے آ گئے. میری بات سن کے ہنس پڑے. کہتے تو نے موٹر وے پہ کبھی گاڑی نہیں چلائی؟ میں نے کہا نہیں. کہتے واپس کر. پھر میں نے واپس کر لی, باہر نکالی, میں جی ٹی روڈ سے آ گیا. مزہ بڑا آیا کہ ساری زندگی موٹر وے پہ گزر گئی, لیکن جو کہہ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, ججمنٹ دیکھ رہا تھا, اللہ تیرا پھر حوصلہ ہے نا. اس پولیس نے مجھے اس لائن پہ نہیں چلنے دیا کہ تیری لائٹیں جو ہیں وہ ہائی کر کے تو جا رہا ہے, فل کر کے جا رہا ہے. اللہ ہماری لائٹیں تو نے دی ہیں, پیچھے 32 کروڑ کیمرے لگائے ہیں, تو چاہے تو لوڈ شیڈنگ کر دے, روک دے, لیکن یہ تیرا حوصلہ ہے, تو صبور ہے, تیرا صبر ہے کہ تو صرف ہمیں کہتا ہے, پکڑ کے سزا نہیں دیتا. لائٹیں ڈم رکھو. فیصل آباد پیپلز کالونی ریڈیو اسٹیشن کے قریب میں نے دیکھا اشارے پہ پولیس کھڑی ہے, میں نے لائٹیں بند کر دی, ساری بند کر دی. میں اشارے پہ رک گیا, بھاگا آیا, تہاڈا چلان کٹنا. میں خیر ہے, کہندے تہاڈیاں لائٹیں نہیں چل رہی ہیں. میں یار میں آپ بند کیتیاں سی, میں تہاڈی اکھاں چ نہ پین. کہندے اکھاں چ پیندا پیندا کتے ٹھوک بہے گا. اللہ نے نہیں کہا کہ انہیں بند کرو, اور رب نے نہیں کہا کہ انہیں فل رکھو. یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن. لائٹیں ڈم کر کے چلو. جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے, حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان اپنے انداز میں بولے گا, برقعے پہ بولے گا. لوگوں برقع غلط لوگوں نے پہن کے بدنام کر دیا ہے, برقع غلط نہیں ہے. نمازی چور نہیں ہوتا, چور نمازیوں کے روپ میں آ گئے ہیں. پردہ غلط نہیں. اور کہنے والا کیا کہتا ہے؟ آنکھوں میں حیا ہو تو پردہ دل ہی کافی ہے. نقابوں میں بھی ہوتے ہیں اشارے بے حیائی کے. یہ تجھے نقاب نظر آئے ہیں, بے حیائی نظر آئی ہے, تجھے وہ حیا, وہ شرم, وہ عزت, وہ آبرو. اور کہتا ہے جی پردہ دل کا ہی کافی ہوتا ہے. میرے بھائی کوئی شک نہیں, پردہ دل کا ہو تو وہ جسم پہ نظر آتا ہے, جو دل میں ہو وہ چہروں پہ دکھتا ہے. یہ آئینہ ہے, یہ سکرین ہے. اگر دل میں پردہ ہوتا تو تیرے وجود پہ نظر آتا. تیرے دل میں جس چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ تو سٹائل بناتا ہے. اگر تیرے دل میں پردے کی خواہش ہوتی, پیغمبر کے حکم کو فالو کرنے کی خواہش ہوتی, تو عزت اور آبرو ہوتی. اور بھائیو کوشش کریں اپنے گھروں میں تھوڑی تبدیلی کی. ہماری دیوسی, ہماری نجائز نرمیاں, نرمی دیں, پیار سے دیں. سختی بھی کریں لیکن ایک حد تک, ایک لیول تک, ایک عمدہ طریقے سے, پیار اور محبت کے ساتھ, تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن مرد جب تک سیریس نہیں ہوگا, عورت اس کا ساتھ نہیں دے گی, معاملے یہی ہوں گے. مجھے ایک حدیث آ رہی ہے یاد, علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں بھی لکھی ہے, اور اسی طریقے سے یہ جامع الصغیر امام ترمذی نہیں امام سیوطی کی, اس کی جو صحیح احادیث کی کلیکشن کی علامہ البانی نے, اس میں بھی موجود ہے کہ جس عورت کی حیا اور پردہ یا اس کا لب و لہجہ, اس کے اندر وقار اور حیا نہیں, اور پھر وہ مرد اسے رکھے ہوئے ہے, تو وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے, اس پہ پھٹکار اترتی ہے. اور آپ دیکھ لیں پردے سے ہٹ کے ہمارا فیشن کیا ہے, دنیا کی داد, لائکس, تعریفیں زبردست, کیا کہنے, آئی برو کیسے, آنکھیں کیسی ہیں. محبوب نے کہا ہے جو عورت اپنی آئی برو بنا لیتی ہے اور اپنی جو ہے یہ اوپر کوہان ٹائپ جوڑے بنا لیتی ہے, باریک شفاف کپڑے پہنتی ہے, لعن اللہ الواشمات والمستوشمات, جسم پہ ٹیٹو بنواتی ہے, مہندیاں مختلف جگہوں پہ بنا بنا کے ڈیزائن بنوا رہی ہے, لعن اللہ الواشمات والمستوشمات. کہا ایک قبیلہ ہے میری امت کا, جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے, لم یجدن ریح الجنہ, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. کون ہے؟ کون ہے؟ کاسیات و ناریات, کپڑے پہننے والی لیکن پہن کے بھی ننگی, مائلات و ممیلات, سٹائل میں بھی لچک, دوسروں کے لیے بھی نرمی. اور محبوب کی بیویوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بات ذرا دبنگ لب و لہجے میں کرنا,
تاکہ جس کے دل میں برائی اور منافقت اور غلطی ہے وہ کہیں آپ کے بارے میں کوئی غلط تصور نہ باندھ لے. گھر میں رہنا پردہ کرنا. یدنین علیہن من جلابیبہن، کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہے کہ انہیں کوئی دنیا میں ان کی عزت کو ٹیس نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اور ان کے گھر والوں کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. بیوی کو جا کے کہیں کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں. لیکن جب مردی کہتا ہے چھڈو جی اے مولویاں دیاں گلاں، بھائی اللہ کی قسم اگر مولوی کا اپنا من کی بات ہوتی تو شاید میں کائنات ننگی کروا دیتا، جو دنیا کہتی تھی کر. لیکن جس نے کائنات بنائی ہے اس نے کچھ چیزوں کو پردہ دیا ہے. تو جے نہیں یقین آندا کہ اللہ چھلکے سمیت، اللہ کی جینون پیکنگ سمیت رکھ لیں، کئی دن خراب نہیں ہوتا. تو چھیل کے دیکھ لو، سیب کو دیکھ لے، اس کا پردہ اتار دے، نیچے کی کیا حالت ہوتی ہے چیک کر لے. تو ان چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز میرا رب آسانیاں پیدا کر دے گا. جن احباب نے آج کا موضوع سجایا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، موضوع عمدہ ہے، لیکن جب اندر کی ضمیر کی آواز اٹھے گی تو پھر بات بنے گی. عورتیں بھی اپنی انا ختم کریں، ہم بھی اپنی انا ختم کریں. دنیا دار پڑھا لکھا معاشرہ جو خود کو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے اور موڈ گرل ہے، یہ موڈ بوائے ہے، تو ذرا تھوڑا سا دیکھیں جب گرز پڑھنے ہیں تو کسی نے آپ کا موڈ نہیں دیکھنا، ماڈریشن نہیں دیکھنی. لہٰذا کچھ کل کی بھی تیاری کریں، کچھ رب کا بھی حیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.